یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ استغفار کو زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ استغفار آپ کے لیے وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ جہاں آپ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا، اسے ماں کہتے ہیں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ زندگی میں ہدف کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت دین و دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر، جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں، جس پر لکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدارا اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے دیکھیں، یقین کریں لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جو 2 رخوں والا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسروں لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ خوش رہنا سیکھیں۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ موبائل فون آپ کو آپ سے دور انسان کے قریب لاتا ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں سے دور لے جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مخلص ہیں وہ بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان آپ کو قیمتی سے قیمتی تحفے دے سکتا ہے، لیکن توجہ، وفاداری، کوشش اور ایمانداری نہیں، کیونکہ یہ بہت انمول ہیں۔ محبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی محبتیں بری ہوں تو ایمان کو خرچ کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہیں۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی، نور اور شعور کا ظہور ہے۔ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ دل کو توڑ سکتی ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ محبت ختم نہیں ہوتی، توقع ختم ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ عمل کے بغیر علم گمراہی ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے،
چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں گھر بناتا ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں۔ جھوٹ اور فریب جب نیکی کا لبادہ اوڑھ لیں تو دھوکہ کھانے میں دیر نہیں لگتی۔ دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں اسے عام کر دیجیے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ تراش لو خود کو کچھ اس قدر جہاں میں، پانے والے کو ناز ہو اور کھونے والے کو افسوس رہے۔ شوہر کی عزت وہی عورت کرتی ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عزت کرتے دیکھا ہو۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ ساری کائنات بھی تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ساتھ وہاں تک، مطلب جہاں تک رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں سے مٹاؤ۔ تمہارا ماں باپ کے ساتھ سلوک وہ کہانی ہے جو لکھتے تو تم خود ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ انسان کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے۔ فکر دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں۔ غصہ لفظوں میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں۔ اپنی امی کے ساتھ بیٹھا کرو۔ بہت سے لوگوں کو ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ شخصیت کی نشوونما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنے باقی ہے۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ جانے والوں کو اجازت، رہنے والوں کا شکریہ۔ کسی کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات اس کی شادی کسی اور سے کروانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر معاملات میں نہ آئے تو آپ کی عبادت نہیں، ایک عادت ہے۔ قبر کے تینوں سوال عقائد سے متعلق ہیں، لہٰذا اپنے عقائد کی فکر کیجیے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر مکمل اداب سے پڑھیے۔ محبت اور عبادت بنائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ ہر کھوئی ہوئی چیز کا بدل مل جائے گا، لیکن اگر اللہ کو کھو دیا تو پھر کوئی بدل نہیں۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔
تدریس کے ذریعے علم کی اشاعت اسی امت کا خاصہ ہے۔ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، بندے سے توڑ، خدا سے جوڑ۔ مت پوچھ پہچان کہاں تک ہے، تو بدنام کر تیری اوقات جہاں تک ہے۔ تمہاری عقل ہی تمہاری استاد ہے۔ مالدار انسان جاہلوں کے لیے مومن ہے، جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کچھ نیا بھی نہیں کیا۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ آج وقت ہے، موت سے پہلے اپنی فائل مکمل کر لیجئے۔ بیمار تو سو بھی جاتا ہے، مگر مقروض کو نیند نہیں آتی۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ بے پردہ عورت اپنے والد، شوہر، بھائی اور بیٹے سب کے لیے باعث شرم ہے۔ مت سوچے کہ ہم نیک ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ بے عمل عالم زمین پر چلتی پھرتی لاش ہے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی تیرا گریبان نہ پکڑے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ خدا کی یاد وہ چیز ہے جس سے دل کو راحت و سکون ملتا ہے۔ سگریٹ مت بنو کہ استعمال کے بعد پیروں تلے روندے جاؤ، نشہ بنو کہ تمہیں استعمال کرنے والا تباہ ہو جائے۔ اعتبار سوچ کر کرنا دوست، ممکن نہیں ہر جگہ ہم ہی ملیں۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے بلکہ مقام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی عبادت نے آپ کو اپنے رب سے نہیں جوڑا تو آپ فقط رسومات ہیں۔ اگر گناہوں سے پاک ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ حجاب ہی کیا جو شادی بیاہ میں اتر جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی دوستی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انسان اچھے کپڑوں کا نہیں، اچھے کردار کا نام ہے۔ کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع۔ اللہ کی یاد اور عمل صالحہ کے لیے نیت لازمی ہے۔ قرآن کریم پر اجر و ثواب صحیح تلاوت کرنے پر ہی ملتا ہے۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف اللہ ہے۔ گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ جیب میں وزن ہو تو لوگ بکواس بھی بہت غور سے سنتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ مجھے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں، ملال یہ ہے کہ انہیں دیکھنا نہیں آتا۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے ایک دن خواہشوں کے ہی ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ اعمال کا دور میں دار خاتمہ پر ہے۔ زبردستی کی محبت سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ خدا کے بنائے قانون سے زیادہ معاشرے کے بنائے رسوم کی پابندی کرتے ہیں۔ عورتوں کی بے عزتی اور تحقیر کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار عورتیں ہیں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے عورت کا ماضی اور مرد کا مستقبل دیکھا جاتا ہے، نتیجہ ضلالت ہی ضلالت۔ نفس کے ساتھ ہر معاملہ میں احتیاط اور بدگمانی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے ان کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ خدا کی ناراضگی کا ثبوت۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو بس اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں آئے گی۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ سچی توبہ میں دیر مت کیجیے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔